سینئر جرنلسٹ لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. باتوں کا سلسلہ ان سے بھی آگے بڑھاتے ہیں. لغاری صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ میرے خیال میں ایک اہم فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ہر لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ جس کا اعلان اسد قیصر صاحب نے کیا ہے. اسد قیصر صاحب کے حوالے سے ہی ایک اور اخبار نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور انہوں نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے گو ہیڈ دیا ہے. ابھی اس چیز کا کنفرم ہونا باقی ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے. اگر بانی پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں اور بات چیت کے ذریعے وہ حکومت سازی کے عمل میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا, اور اس بریک تھرو سے جو ہے وہ معاملات بالکل دوسرا رخ اختیار کریں گے. اور جو باتیں ہو رہی ہیں, جو احتشام صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں علی, وہ بھی کہہ رہے تھے, تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اب بیک کرے گی اس سے 9 مئی سے اس کا بیک کرنا ضروری ہے, اور بیک کرنے کے بعد یا اس کا پورا ادراک بھی, احساس بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا ہے. اور میرے خیال میں عمر ایوب نے شاید اس پر معذرت بھی کی تھی اور وہ انہوں نے اس کی مذمت بھی کی تھی, اور باقی لوگ بھی اگر اس طرف سے جاتے ہیں تو ایک اور صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. بالکل ملک کے اندر نئی صورتحال ہوگی, اور میرے خیال میں جس طرح سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا, یہ بات ہو رہی تھی کہ پی ایم ایل این مشکلات کا شکار ہو رہی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایل این بھی ایک مشکل صورتحال کا شکار ہوگی. اور آگے بڑھ کر اگر یہ معاملہ بڑھ کر جاتا ہے, جو زرداری صاحب کا فارمولہ ہے کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس وہ بنتا ہے حکومت سازی کے لیے, ایک وسیع البنیاد حکومت بنتی ہے, تو میرے خیال میں اس میں تمام جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں. کیا اس کے لیے پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی راضی ہوں گے کہ ایک وسیع البنیاد قومی حکومت بنے؟ اگر اس طرف کو معاملات جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بہتری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. جو پاکستان جن مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے اس کو ملک کو اس صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے بے شک پی ٹی آئی کی قیادت میں سے ہی کوئی لیڈ کرے اور ٹیم کو, لیکن یہ کہ یہ بہتر ہوگا کہ پاکستان تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر اس بحران سے باہر نکلے. بالکل لغاری صاحب, وہی صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی ان تمام تر چیزوں کا متحمل نہیں ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیش پر واقعتاً بیٹھ سکتے؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر بانی پی ٹی آئی بیٹھنا چاہتے ہیں, ویسے تو دونوں پارٹیوں کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے کہ ایک دوسرے سے, لیکن دونوں طرف سے یہ بھی انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ کسی سطح پر ان کے رابطے ہو رہے ہیں, اور اگر رابطے ہو رہے ہیں تو یہ ایک مناسب بات ہوگی کہ برف پگھلنی چاہیے. اگر برف پگھلتی ہے تو کیا یہ وسیع البنیاد برف پگھلتی ہے یا صرف دو پارٹیوں کا معاملہ ہے؟ اور اگر دونوں پارٹیاں ملتی ہیں تو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت سازی کا مرحلہ تو آسانی سے طے ہو سکتا ہے, لیکن اگر بہت سی چیزیں جو ہیں دونوں پارٹیوں کی مختلف ہیں, ان دونوں پارٹیوں کی مختلف معاملات پر آراء بھی مختلف ہیں, کیا یہ یکسوئی آ سکتی ہے؟ کم از کم ایک معیشت کو سدھارنے کے لیے, معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اگر یہ ایک ایجنڈا بنا لیتی ہیں اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بعد میں رکھتے ہیں, پس پوش ڈال دیتے ہیں, تو میرے خیال میں آگے بڑھنے کے امکانات موجود ہیں. اگر یہ دونوں پارٹیاں یہ مل جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد شامل ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو ملک کے اندر پارلیمانی حیثیت رکھتے ہیں, تو انہیں بھی مل جانا چاہیے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ملک کے لیے اچھا ہوگا. اچھا لغاری صاحب, ابھی اس سے قبل بھی ہم جب بات کر رہے تھے تو احتشام صاحب اس پہ فرما رہے تھے کہ جو عمر ایوب کا نام ہے, یقینی طور پہ 9 مئی کے واقعات بھی ساری چیزیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو یہ نامزد کیا گیا وزارت عظمیٰ کے لیے عمر ایوب کا نام, ماضی میں اگر ہم سچویشن دیکھیں تو محمود خان ہو, بزدار ہو, ان کی کمپٹنس کو لے کر, تمام تر چیزوں کو لے کر باتیں اٹھتی رہیں, سوالات اٹھتے رہے, اور اب یہ 9 مئی کے واقعات بھی ہیں, تو یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اور کوئی بڑی غلطی نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں, تو یہ کہ غلطی تو مجھے نہیں نظر آ رہی ہے کہ کیا وہ عمر ایوب نے پارٹی کے ساتھ کوئی وہ کیا, یعنی جس کو معروف معنوں میں کہا جاتا ہے کہ بٹریل کیا انہوں نے, کوئی ایسا تو نہیں. وہ آخر وقت تک سیکرٹری جنرل رہے اور سیکرٹری جنرل کے طور پر ہی انہوں نے کام کیا, لیکن ان کے اوپر جو ایک مسئلہ تھا کہ 9 مئی کے معاملات پر انہوں نے باقاعدہ اس کی مذمت بھی کی تھی, اور
اس کے خلاف انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، لیکن بہرحال دونوں اگر ان کی جگہ پر اسد قیصر ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہوتی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ایک چونکہ اعلان ہی اسد قیصر کی طرف سے کیا گیا ہے تو اس کو ہم معتبر اعلان سمجھیں گے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی یہ بیان آیا ہے، اور دیگر لوگ بھی شاید اس کی کنفرمیشن کریں، اور بانی پی ٹی آئی اگر اس بات کے لیے راضی ہیں کہ عمر ایوب آئیں تو میرے خیال میں پاکستان کی جو طاقت کے مراکز ہیں ان کو اس بات سے کوئی خاص شکوہ نہیں ہوگا، یا اس بات پر وہ زیادہ شاید اختلاف نہ کریں کہ وہ ان کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، تو وہ شاید ایسا نہ کریں، یا دیگر سیاسی فریق بھی کوئی اس طرح سے زیادہ مسائل نہیں کریں گے۔ اچھا، ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ گوہر ایوب کے بیٹے ہیں اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے پوتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کی ایک اہمیت ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی قریب ہیں، اور پھر یہ کہ یہ مختلف ادوار میں حکومتوں میں رہے ہیں، ان کے والد بھی نون لیگ کے ساتھ بھی رہے، نون لیگ کے اسپیکر بھی رہے، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں یہ خود بھی وزیر رہے ہیں، اور یہ خود پی ٹی آئی میں بھی وزیر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک گنجائش موجود ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور سیاسی جماعتوں میں بھی موجود ہے، اور یہ سیاسی جماعتوں میں اور زیادہ اپنے اثرات بھی بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس ساری صورتحال میں کن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے۔ اصل میں اس وقت ان کے سوچنے کا معاملہ یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کا مفاد کیا ہے۔ اگر وہ جماعتی مفاد کے تحت سوچیں گے شاید وہ شاید اس طرح کا فیصلہ نہ کریں۔ اگر وسیع تر مفاد میں سوچیں کہ پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے جغرافیے کا، پاکستان کی پورا جو ایک وفاقی ڈھانچہ ہے اس کا مفاد اس میں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ماضی کو بھول کر آگے بڑھیں، تو کیا وہ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو ایک بڑی بات ہوگی ہے۔ بالکل، اور یہی وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اب آگے بڑھنے کا اور پاکستان کے مستقبل کا سوچا جائے۔ لیکن اس وقت لاغری صاحب، اسد قیصر کی جانب سے ایک جانب بات کی جا رہی ہے کہ جی احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، آج دینے لگے، ایک جانب وہ پھر وزارت عظمیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یقیناً یہ دو عملی ہے اور اس صورتحال میں، لیکن احتجاج تقریباً تمام ہی پارٹیوں کی طرف سے ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈ پر تو تمام پارٹیاں ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کے بارے میں نہ تو کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، آزاد ارکان کے جناب ہمارے پر حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں لمبی لائن لگا کر وہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب اعتراضات داخل کرا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جی ڈی اے نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اس طرح سے اور پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ وہ پارٹیاں، بعض پارٹیاں تو بالکل ایسی ہیں جو پارلیمنٹ میں اسی طرح سے ہی اپنی نمائندگی رکھتی ہیں۔ گزشتہ پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں تھی، بہت محدود نمائندگی تھی، سینٹ میں سراج الحق صاحب تھے، اور کوئی ایسی خاص نمائندگی نہ سندھ اسمبلی میں تھی، نہ قومی اسمبلی میں تھی، نہ کسی اور اسمبلی میں تھی۔ تو اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی بھی نمائندگی کوئی خاص نہیں تھی، اور پچھلے انتخابات میں بھی وہ اپنے حلقے سے ہارے تھے اور علی امین گنڈا پور ہی جیتے تھے، اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیرہ اسماعیل خان سے کنڈی صاحب پچھلی مرتبہ بھی ہارے تھے، اس مرتبہ بھی ہارے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے سندھ میں وہ احتجاج کر رہی ہے، تو سندھ میں احتجاج کم از کم میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کی کیا بنیاد ہے، وہ کون سے حلقے سے، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں لاڑکانہ سے جیت جانا چاہیے تھا اور ان کو کامیابی حاصل کرنی چاہیے تھی، یا ان کے ارکان جو ہیں وہ جو امیدوار ہیں وہاں سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ تو میرے خیال میں ایسا سوچنا جو ہے وہ شاید ان کے لیے کوئی خاص اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ لاڑکانہ بہرحال ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ اگر نکل چکا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو سیاست کیوں کر رہی ہے؟ اس کو سیاست ہی نہیں کرنا چاہیے اگر لاڑکانہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر جو اعتراضات ہیں لوگوں کے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ اس نے بعض علاقوں میں ڈیلیور نہیں کیا، بعض شعبوں میں ڈیلیور نہیں کیا، یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور ان کے اعتراضات جائز بھی ہو سکتے ہیں، مناسب بھی ہو سکتے ہیں، اور جہاں جن شعبوں میں لوگوں کو شکایت ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں ہارنے کی پوزیشن میں ہے یا سیٹیں لوز کرنے کی پوزیشن میں، ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کے اطمینان کا بات یہ ہے کہ ایک واضح اکثریت جو ہے وہ پچھلے 3 انتخابات کے بعد اب چوتھے انتخاب میں بھی ویسے بھی پاکستان کی پوری
پارلیمانی تاریخ میں سندھ میں پیپلز پارٹی کبھی ہاری نہیں ہے، ہرائی تو گئی ہے، 1-2 مرتبہ ہرائی گئی، کو ہروایا گیا ہے، لیکن ہاری خود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے کسی امیدوار کو سکھر سے یا لاڑکانہ سے کامیاب ہونا چاہیے تھا، تو میرے خیال میں ان کا احتجاج جو ہے وہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔